السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ خواتین حضرات، پروگرام ڈیبیٹ میں مجھے جوائن کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب، رہنما تحریک انصاف، سابق وفاقی وزیر اور تحریک انصاف کی پولیٹکس کو ان سائیڈ آؤٹ جانتے ہیں۔ چودھری صاحب، خان صاحب سے ملاقات ہو گئی؟ جی الحمدللہ۔ کتنے عرصے بعد؟ کافی عرصے بعد، الیکشنوں کے بعد تو پہلی بار ہوئی۔ کیسی رہی ملاقات؟ بہت اچھی رہی اور اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ خان صاحب کا اعتماد اب بھی حاصل ہے اور کافی دیر چونکہ رہی تو کافی لمبی بات بھی ہو گئی، چیزیں بھی ہو گئی۔ کیا بات چیت رہی؟ پاکستان کی سیاست پہ زیادہ بات ہوئی اور جو باتیں میں باہر ٹی وی پہ کرتا ہوں، ایک تو میں نے یہ کہا کہ جی دیکھیں بہت بڑی غلطی تھی 9 فروری کو تحریک نہ چلانا، جو خان صاحب بالکل ایگری کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت اس سے بڑا بلنڈر نہیں تھا کوئی جو انہوں نے کیا۔ اور دوسرا یہ بھی میں سمجھتا تھا کہ الائنس کے لیے میں نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ذاتی لڑائیاں تو اکیلی لڑی جا سکتی ہیں، پولیٹیکل لڑائیاں جو ہیں اس میں آپ الائنسز بناتے ہیں اور الائنس کا نہ بننا جو ہے وہ بڑی ایک ناکامی ہے۔ اور اس پہ بھی پھر خان صاحب نے بیسیکلی تو عمر ایوب صاحب کے پھر یہ لگایا ذمہ کہ اس کو آگے چلیں اور پھر کمیٹی بھی بنا دی۔ تو یہ 2 بیسک باتیں تھیں جو میں نے عرض کی۔ جو الائنس کی بات ہے، اب ظاہر ہے کہ جب آپ الائنس کی بات کرتے ہیں یو آر ٹاکنگ اباؤٹ JUIF، جماعت اسلامی، GDA، آپ انہی کی بات کریں۔ ظاہر ہے کہ ان میں اصل معاملہ ہے JUIF کا، تو اس میں آپ کے خیال میں باٹل نیک کیا ہے؟ ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں، یہ کمیٹیاں جا رہی ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، کھانا کر رہے ہیں، یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا کوئی پراپر پولیٹیکل آفر نہیں دے سکے خان صاحب کی طرف سے؟ باٹل نیک پرابلم تو دیکھیں نا، یہ ہے کہ ایک تو علی امین گنڈا پور اور مولانا فضل الرحمان کی DI خان کی پالیٹکس ہے، دونوں کے انٹرسٹ ہیں DI خان میں، لوکل پالیٹکس میں۔ پھر دیکھیں جو پرابلم ہے کہ اگر آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ الائنس کرنا ہے، میری دانست میں وہ پنجاب کی PTI جو ہے وہ مؤثر ہے مولانا سے بات کرنے کے بجائے اس کے کہ KP کی بات کریں ان سے، کیونکہ KP میں JUI اور PTI حریف ہیں ایک دوسرے کے، پنجاب میں ظاہر ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ سو اس میں آئی تھنک کہ جو ایک بنانے کا ہے نا، ایک ڈیل بنانے کا جو ایک مرحلہ ہے وہ نہیں ہے۔ اور دیکھیں NGO نہیں چلا رہے مولانا فضل الرحمان بھی، انہوں بھی PTI کو آفر کرنی پڑے گی کہ آپ انہیں کیا دے سکتے ہیں، وہ آپ کو کیا دے سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی کو بھی آفر کرنی پڑے گی، آپ کیا دے سکتے ہیں۔ GDA کو، یہ تو ایک پولیٹیکل الائنس ہے۔ یہ بات کی آپ نے خان صاحب سے؟ یہ بات کی ہے میں نے، بالکل۔ تو کیا رسپانس؟ نہیں، انہوں نے کہا ہے، میں نے تو پہلے بھی کہا ہے الائنس ہونا چاہیے۔ الائنس اور اب یہ جو بنی ہے کمیٹی، پہلی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں پولیٹیشنز ہیں، مطلب 5 میں سے 4 تو ہارڈ کور پولیٹیشنز ہیں۔ حامد سرفراز ہیں، عمر ایوب ہیں، اسد کیسر ہیں اور علی امین گنڈا پور ہیں۔ اب یہ 4 لوگوں سے میری توقع ہے کہ یہ آگے بڑھیں۔ تھوڑا سا میں صرف یہ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ یہ بار بار جو ہم بات کرتے ہیں کہ حکومت سے مذاکرات، حکومت فی الحال بھول جائیں، حکومت آپ سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی۔ آپ اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ ہی بات چیت کا آغاز کریں۔ حکومت نے تو دیکھیں نا، ایک جو اس وقت جو مجھے لگتا ہے حکومت کی سائڈ سے، حکومت نے ایک بنا لیا ہے اپنا یہ چیز کہ دیکھیں ہم نے اسٹریٹ فورس PTI کی ختم کر دی ہے، ووٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ووٹ PTI رکھے ہیں، ہم نے کون سا ووٹ سے آنا ہے۔ سو ووٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہٹانے کے لیے جو اسٹریٹ فورس چاہیے وہ ہم نے گولیاں بھی مارنی ہیں، لوگوں کو اٹھا بھی لیا ہے، کر بھی لیا، اب ہمیں کیا ضرورت ہے PTI کی۔ سو جب تک آپ برابر نہیں ہوں گے، جب تک آپ حکومت کو کوئی چیلنج نہیں دے پائیں گے، حکومت آپ کے ساتھ کیوں مذاکرات کرے گی؟ تو خان صاحب جو ہیں ان کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اس وقت، جو ابھی ظاہر ہے کہ جو سب سے ریسنٹ چیز سامنے آئی ہے، 14-15 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی، 5 رکنی کمیٹی بنا دی، مذاکرات کے لیے شرائط رکھ دیں، کہا کہ کمیشن بنا دیں اور سیاسی قیدیوں کی رہائی بصورت دیگر جو معاملہ ہے وہ معاملہ ایسا ہے کہ جس میں آپ کے خیال میں از اٹ وائز کہ آپ کہیں کہ جناب ریمیٹنسز کم کر دی جائیں، اور کتنا امپیکٹ پڑ جائے گا ریمیٹنسز کا؟ سوال یہ ہے کہ حکومت نے آپشن کیا دی ہے۔ دیکھیں یہ 800-900 سال کی جو ہماری ایک ڈیموکریسی کی ہسٹری ہے، اس میں ہماری کامیابی کیا تھی؟ انسان کی کامیابی یہ تھی کہ ہم نے کانفلکٹ ریزولوشن کے انسٹیٹیوشنز بنا دیے۔ ہم نے طے کیا کہ حکومت وہ کرے گا جس کے ساتھ عوام کی اکثریت ہے۔ 8 فروری کو لوگوں نے فیصلہ دیا، 9 فروری کو آپ نے وہ فیصلہ بدل دیا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ جی اگر آپ کا کوئی ایشو ہوگا تو آپ عدالتوں میں چلے جائیں گے۔ اب آپ کے سامنے آپ دیکھیں کہ اینٹی ٹیررزم کے ججز
جنہوں نے تھوڑا سا بھی آئین اور قانون کے مطابق چلنے کی کوشش کی ان کے ساتھ کیا حال ہوا, ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا حال ہوا, ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ کیا حال ہوا, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ کیا ہوا, اور پھر 26ویں آئینی ترمیم لا کے آپ نے سپریم کورٹ ہی ختم کر دی, ای سی پی آپ نے ختم کر دیا, اسپیکر آفس آپ نے ختم کر دیا, سینٹ کا آفس آپ نے ختم کر دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب کانفلکٹ ریزولوشن ہی نہیں کوئی رہ گئی اور آپ نے لوگوں کو کمرے میں بند کر کے آخری کھڑکی مذاکرات کی بھی بند کر دی, آپ کہتے ہیں ہم نے مذاکرات بھی نہیں کرنے, تو مجھے بتائیں نا, لوگ چیخیں نہ, چلائیں نہ, پروٹیسٹ نہ کریں, کیا کریں؟ نہیں, فار آرگومنٹ سیک یہ کال کامیاب ہو جاتی ہے, ریمیٹنسز آنا کم ہو جاتے ہیں, حکومت اس ظاہر ہے کہ معاشی بوجھ نہیں اٹھا پاتی, 2-4 بلین ڈالر کا فرق پڑ جاتا ہے جو کہ بہت بڑا ہے. آپ 1 ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کی کیا کیا بات مان لیتے ہیں, تو 2-4 ارب ڈالر جو ہے ایک بڑا جھٹکا ہے. اس کے نتیجے میں حکومت گر جاتی ہے, خان صاحب کی حکومت آ جاتی ہے, جو معیشت جتنی ڈیمیج ہو چکی ہوگی تو وہ ملک کو سنبھالے گا کون؟ دیکھیے, ملک کی معیشت سنبھالنے میں تو سب سے بڑا پرابلم ہے نا کہ لوگوں کا کانفیڈنس ہی نہیں ہے. پرابلم اس وقت یہ ہے کہ ہر پاکستانی, اگر آپ یو اے ای کو ڈیٹا صرف پراپرٹیز کا آیا ہے, انڈیویجول پراپرٹیز کا 11.5 بلین ڈالر تو پاکستانیوں نے وہاں لگائے ہوئے ہیں. ابھی باکو کا نہیں آیا, ابھی ٹرکی کا نہیں آیا, ابھی امریکہ باقی ملکوں میں ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ نہیں آیا. سو دیٹ شوز کہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز پاکستان سے لے گئے ہیں, انہوں نے باہر انویسٹ کر دیے. سب سے سارا پہلے ابھی تو نہیں لے کے گئے نا, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ میجر چنک ابھی گیا ہے؟ بہت بڑا میجر چنک ابھی گیا ہے, لیکن وہ لوگ جو پہلے بھی لے کے گئے ہیں وہ واپس لا سکتے ہیں نا, لیکن وہ نہیں نہ لے کے آ رہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اس سسٹم میں جہاں پاکستانیوں کا کانفیڈنس نہیں ہے پاکستان میں پیسہ لگانے کے اوپر, باہر سے کون آئے گا؟ عمران خان کا جو اصل فائدہ ہے پاکستان کو وہ یہ ہے کہ عمران خان گیوز دیٹ کانفیڈنس ٹو دا پیپل کہ یہاں سسٹم برقرار ہے, یہاں پہ کوئی جو آئین قانون ہے وہ برقرار ہے, اور عمران خان کے ساتھ یہ کانفیڈنس جو ہے بحال ہوتا ہے, جو کسی ملک کے لیے فنڈامنٹل ہے, اکنامکلی بھی سسٹین کرنے کے لیے, پولیٹیکلی بھی سسٹین کرنے کے لیے. تو یہ ظاہر ہے کہ اب اسٹریٹجی کا یہ جو پہلا مرحلہ ہے کہ آپ ریمیٹنسز کا کہہ دیں گے کہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ بھیجنا بند کر دیں. ظاہر ہے کہ جو گلف میں بیٹھا ہوا ہے مزدور ہے, اس نے تو اپنا گھر چلانا ہے, وہ کوئی زمین بیچ کے گیا ہے, کوئی زیور بیچ کے ٹیکٹکس ہے نا, یہ تو ڈیٹیلز کی بات ہے. بٹ اس کا نیکسٹ سٹیپ جو ہے اس میں کوئی ایسا, اس میں سول نافرمانی, جو اس کا نیکسٹ سول نافرمانی تو ایک بڑا پیچیدہ اور بڑا آئی تھنک ایج اولڈ ہے نا. گاندھی جی نے پہلے ساؤتھ افریقہ میں کیا, پھر ہندوستان میں کیا, اس کے کئی پرت ہیں, کئی چیزیں ہیں. لیکن پہلی بات تو یہ ہے نا, آپ مجھ سے ایگری کریں نا کہ حکومت نے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا پروٹیسٹ کرنے کے. حکومت نے تو نہیں چھوڑا, بٹ اس میں کوشچن یہ ہے کہ ایک ظاہر ہے کہ آپ حکومت میں نہ ہو کسی بھی شیپ میں, اور پھر آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی یہ ہو, لیکن جب یہ سوال ہوگا, جب سول نافرمانی کی بات آئے گی, تو خیبر پختونخوا میں تو آپ کی حکومت ہے. تو جب حکومت خود بائیکاٹ یا تو کر رہی ہوگی, سول نافرمانی چلا رہی ہوگی, نہیں چلا رہی ہوگی, تو سوال یہ ہوگا کہ آپ کی اپنی حکومت تو چلا نہیں رہی ہے تحریک, تو اس صورت میں تو ایک پورا کیوس کریٹ ہو جائے. یہ تو ٹیکٹکس ہے نا, یہ تو بھی دیکھتے ہیں نا کھلتی کیسے. ہمیں اس کی ڈیٹیلز کا نہیں ابھی پتا کہ کیا ہوگا, کیسے ہوگی, سول نافرمانی کا مطلب کیا ہے, آگے چل کے اس میں ہونا کیا ہے, وی ڈونٹ نو یٹ. تو آپ کے خیال میں اتنا پریشر بن گیا ہے کہ یہ کہہ کر, یہ شرائط رکھ کر, یا یہ کہہ کر کہ 14-15 دسمبر کی ڈیڈ لائن ہے, حکومت یا اسٹیبلشمنٹ ٹو بی ویری فرینک وہ بات چیت کے لیے آمادہ ہو جائیں گے, راضی ہو جائیں گے کوئی سلوشن؟ نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے بات چیت نہیں کرنی. دیکھیں نا, مسئلہ تو یہ ہے کہ ہر آدمی یہاں پہ اپنے آفس سے آگے تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا. سو پاکستان تباہ و برباد ہو جائے. آپ نے عمران خان کو گرانے کے چکر میں پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز دونوں نے اپنی سیاست ختم کر لی ہے. پاکستان میں جوڈیشری تباہ ہو گئی ہے, پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم تباہ ہو گیا ہے. 174 لوگ جو ہیں وہ ایک مہینے میں شہید ہو گئے ہیں. ٹیررزم کی یہ 2013-14 کے لیول بھی ہم کراس کر گئے. بٹ کہتے ہیں نہیں, ہماری ساری توجہ عمران. کیا کوئی مڈل گراؤنڈ موجود ہے کہ جہاں پر آپ کہیں کہ یار یہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پر پی ٹی آئی اتنا پیچھے ہو جائے, ادارے اتنا پیچھے ہو جائیں, اور یہ مڈل گراؤنڈ ہے جہاں پر کوئی کنسنسس یا بات چیت نہیں, بے شمار ہے, کوئی ایسا پرابلم ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل بات چیت جہاں کرنا چاہیں گے, جب بات چیت اوپن ہوگی تو اس وقت جو ہے وہ چیزیں کھل جائیں گی, اور بات چیت میں ہم آگے جا سکتے ہیں. کوئی ایسا بڑا پرابلم نہیں ہے میرے خیال میں. تو دیکھیں نا, تلخیاں کم کرنے کی پہلے ضرورت ہے. آپ جب تلخیاں کم کریں گے تو پھر کئی آپشنز کھل جائیں گے. مینلی تو دیکھیں ملک میں نئے الیکشن ہونے ہیں, وہ الیکشن ابھی آپ کرا لیں, 6 مہینے بعد کرا لیں, 8 مہینے بعد کرا لیں, سال بعد کرا لیں, الیکشن آپ کو کرانے ہی پڑیں. ملک کو پٹڑی پہ لانے کا واحد طریقہ نئے الیکشن ہے.
اب ان الیکشنز کی طرف کیسے جانا ہے وہ اس پہ نیگوشیشنز ہونی چاہیے. مثال کے طور کے اوپر میرے خیال میں نیشنل گورنمنٹ از اے گڈ آئیڈیا, جس سے آپ تلخیاں کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے جو الیکشن پروسیس کی طرف جانا. یہ آئیڈیا کہیں اور بھی ہے یا یہ صرف آپ کے؟ مجھے کیا پتا, ہمارا تو کوئی رابطہ نہیں نا. تلخیاں آپ نے کہا کم ہونی چاہیے, تو تلخیاں کم کرنے کی ذمہ داری آپ کے خیال میں کس کی زیادہ ہے؟ 100% نہیں, زیادہ ہے ہی نہیں, ہے ہی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی, جنہوں نے تلخیاں ساری پیدا کی ہوئی ہیں. نہیں, ان کا ایک ویو پوائنٹ ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے ایک تنقید کا بازار ہے, جو چیزیں کبھی بھی نہیں ہوتی تھیں, اور پھر فیک نیوز بھی ہے جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے, تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے بالکل تباہ و برباد کر دیا اور اس کے ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ بات تو ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہ کہنا کہ اس کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا, یہ تو پھر بالکل آپ سمجھیے کہ انڈرسٹینڈنگ یعنی یہ سمٹم ہے, یہ ایکچوئل تھنگ نہیں ہے, وجہ نہیں ہے, وجہ کچھ اور ہے, اس کی وجہ سے یہ کاز نہیں ہے, سمٹم ہے. آپ جب کاز ٹھیک کریں گے تو پھر یہ ویسے ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے تو اتنی بڑی اکانومی کریٹ کر دی ہے اپنے خلاف کہ جو بندہ باہر جا کے جتنی مرضی بکواس کر لے اس کا اتنا ہی یوٹیوب چل رہا ہے. اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ بھی سارے اس دکھ میں کہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ بھی ان کا, یہ زیادہ تر جو اکاؤنٹس لیڈ کر رہے ہیں ان کا پی ٹی آئی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو یا سیپریٹسٹ چلا رہے ہیں یا آپ کے جو انڈین لکٹ ہیں لوگ وہ چلا رہے ہیں. سو ان کا پی ٹی آئی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. پی ٹی آئی کو تو آپ سمجھیے کہ غصے میں اس کا حصہ کئی جگہوں پہ بنی ہوئی ہے. لوگ جو ہیں جو پی ٹی آئی میں, ان کو ہٹنا چاہیے اس سے بالکل. تو اگر لنگر آن کرتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے تو کوئی آمادہ ہی نہیں ہے, اور میری اطلاع بھی یہی ہے کہ ابھی تک جو کمیٹی بنائی ہے اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی رابطہ نہیں ہوا ہے, یعنی فریش رابطہ نہیں ہے, جو ایگزسٹنگ رابطے ہیں وہ موجود ہیں, جو نہیں ٹوٹتے جو کبھی. کمیٹی ہے نا جی, میں تو ان پہ بار بار ان سے یہی کہوں گا کہ وہ حکومت کو چھوڑ ہی دیں فی الحال, ان کو ضرورت نہیں ہے. وہ مذاکرات کریں جا کے جماعت اسلامی سے, جی ڈی اے سے, جے یو آئی سے, ان لوگوں سے وہ مذاکرات کریں. پہلے یہ مذاکرات مکمل ہوں تو پھر آگے بڑھیں. نہیں, ساری سچویشن میں آپ کے خیال میں جو مطالبات رکھے گئے ہیں یہ ڈویبل ہیں؟ کیا اس میں مطالبات ہے ہی کوئی نہیں ہے. مطالبات تو یہی ہے نا کہ پولیٹیکل پریزنرز جو ہیں ان کو ریلیز کریں اور آپ 26 مئی کے اور 9 مئی کے اوپر کمیشن بنائیں. نہیں, وہ کمیشن جن کی سربراہی میں بنوانا چاہ رہے ہیں, سینئر موسٹ ججز کا کہہ رہے ہیں. سینئر موسٹ ججز کا, تو وہ سینئر موسٹ ججز کے لیے تو 26 آئینی ترمیم آئی تھی. آپ کے خیال میں وہ حکومت کے لیے تو نان سٹارٹر ہے؟ یہ نہیں, نان سٹارٹر یہ نہیں ہے, وہ کوئی ان کے پرسنل مخالف تھوڑے ہیں کہ وہ کوئی اس میں کر دیں گے. ان کو یہ لگتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایجنڈا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ 8 فروری کا الیکشن کھولنا اور اس کو کالعدم قرار دینا. نہیں, کوئی ایجنڈا نہیں ہے, تو ایسے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں. ان لوگوں, ان ججز کو وہ جانتے ہی نہیں. یہ بھی ایک مس انفارمیشن کے طور کے اوپر جو ہے لوگوں نے اپنے کام نکالنے کے لیے یہ مس انفارمیشن پھیلائی ہے. حالانکہ نوئنگ جسٹس منصور صاحب وغیرہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ اس قسم کے کسی ایجنڈے کے اوپر. صحیح, چوہدری صاحب بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. فواد چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. فواد چودھری صاحب, علیمہ خان صاحبہ نے خان صاحب سے ملاقات کے بعد ایک گفتگو کی ہے جس میں, سنوائیں جی پروڈیوسر صاحب کیا کہہ رہی ہیں. بہترین آفر نہیں تھی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر یہ صحیح کہہ رہی ہیں تو اس آفر کو قبول نہ کرنا تو میرا خیال ہے کوئی دانشمندی نہیں تھی. جب بھی مقصد تھا آپ کا وہ عمران خان کی رہائی تھا. اگر, اور میرا ویسے اپنا بھی پرسنل خیال یہ ہے کہ کافی چیز نزدیک لگ گئی تھی, اور صرف ان ایکسپیرینس جو تھا نا ہماری ٹیموں کا, اس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا. اور اگر یہ ہو جاتا, وہ کہہ رہے تھے جی 20 دن بعد اگر کر دیں, اور یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ اس سے پہلے بھی ہمیں کہہ کے گئے تھے اور 20 دن بعد آپ نے کچھ نہیں کیا, تو آپ اس کو جو ہے وہ اس کا پہلے کچھ کریں. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ جس کے اوپر پیچ اپ نہ ہو سکتا. میں بڑا حیران ہوں, بڑا افسوس ہے مجھے اتنے لوگوں کی جانیں چلی گئیں صرف اس خامخواہ ان ایکسپیرینس کی وجہ سے. نزدیک لگ گئی تھی, لیکن اب یہ جو کچھ ہو گیا ہے تو آپ کے خیال میں کتنا دور چلی گئی ہے؟ دیکھیں, مجبوری تو حکومت کی تو غلط فہمی ہی ہے نا کہ وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ انہیں دوبارہ کبھی بات نہیں کرنی ہے. پاکستان کوئی سٹالن کا رشیا تو ہے نہیں, نہ ہی ہم نارتھ کوریا ہیں. 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے, اور یہاں پہ بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے یہاں پہ, اور اور جمہوریت کے بغیر اس طرح کے ملک نہیں چلتے. صرف یہ ہو رہا ہے کہ اس سارے قضیے میں ملک کا بہت نقصان ہو رہا ہے, اور اس وقت تمام جو لوگ ہیں باہر
پاکستان میں وہ بے یقینی کا شکار ہیں. ایک سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کدھر جا رہا ہے. ہر وقت ایک فستائیت، بربریت، پکڑو فلانے کو، پکڑ لو فلانے کو، اٹھا لو. دیکھیے نا، اس طرح تو کوئی ملک نہیں چل سکتا جس طرح سے یہ اس وقت چلایا جا رہا ہے. تو آپ کے خیال میں ظاہر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چلایا نہیں جا سکتا، بٹ وہ اسی طرح چلا رہے ہیں. ہاں مطلب اس کو اگر تو وہ آپ جب چلانا اسی کہہ طرح رہے ہیں، چلا رہے ہیں تو ہاؤ ڈو یو سی کہ اگر اسی طرح چلتا ہے، انٹرنیٹ آپ نے بند رکھنا ہے، آپ کے پاس فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، G2G اگر کچھ ہو جائے گا، تھوڑا بہت کوئی پیسے آ جائیں گے تو آ جائیں گے، تو یہ 3 months ڈاؤن دا لائن، 6 months ڈاؤن دا لائن کیا نہیں اسے دیکھیں سینیریو نا، ہے؟ چل تو اب بھی کوئی نہیں نہ رہا. پرابلم صرف یہ ہوگی ہے کہ آپ لوگ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ان شہروں کے ایلیٹ ایریاز کا نام ہی پاکستان رکھا ہوا ہے. آپ کے خیال میں جو بنو ہے، جو اس وقت خزدار ہے، آوران ہے، اس کے بعد کراچی کے جو علاقے ہیں، یا انٹیریئر سندھ میں، یا انٹیریئر خیبر پختونخوا، بنو، آپ سمجھتے ہیں یہاں لوگ مر رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ یہ تو وہ جیسے مصر میں بھی تو مار ہی رہے ہیں نا، شام میں بھی تو ہو ہی رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو جب تک یہ ایٹیچیوڈ آپ کا رہے گا ملک کے لیے، تو دیکھیں نا، وہ جس طرح راحت اندوی نے کہا ہے نا کہ وہ یہ آگ بڑھے گی تو اس گلی میں لگے ہمارا گی آگ مکان تو تھوڑا ہی ہے. آئیں گے گھر کئی تو یہ دیکھیں نا، یہ آگ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ آگ بڑھے، اور جب تک وہ آگ ہمارے گھر کے دروازے پہ نہیں پہنچ جاتی، ہمیں کیا پرابلم ہے؟ بیسک تو یہ ایٹیچیوڈ ہے نا. جو نومبر کے لاسٹ ظاہر کے 10 دن میں جو کچھ ہوا، اس پہ حکومت کا ویو پوائنٹ ہے، پھر اپوزیشن کا ویو پوائنٹ ہے، ایک ایگزیجریٹڈ نمبر بھی ہے، پھر ایک لمیٹڈ نمبر بھی ہے، اور پھر ایک سرے سے بات ہے کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، کچھ ہوا ہی نہیں سرے سے ڈی چوک پہ. انٹرنیشنلی اس کو رپورٹ کیا گیا ہے، اور صرف بات اس واقعے کی نہیں ہے. فرام 1 جنوری آنورڈ، سال 2024 از کمنگ ٹو اے کلوز. تو آپ انٹرنیشنلی بھی چیزیں، معاملات آپ لیزون بھی رہا ہے، امریکیوں کے ساتھ بھی آپ کا، یورپینز کے ساتھ بھی، تو ڈونٹ یو سی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑی کوئی آفت یا مشکل آنے والی ہے پاکستان پہ اس سارے معاملے کو لے کے؟ دیکھیں نا، اس میں جو ہے اس وقت تو صرف سچویشن یہ ہے کہ ہم ارریلیونٹ اتنے ہوئے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ توجہ نہیں انہوں نے دی. ادروائز تو لیکن یہ کہنا کہ یہ بالکل اس کے اوپر کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا، یہ بھی بات غلط ہے. تو مجھے لگتا یہی ہے کہ اس کے اوپر بات آگے بڑھے گی، اور بات آگے بڑھے گی تو اس میں پرابلم آئے گی. ابھی تو ظاہر ہے لوگ ویٹ بھی یہ بھی کر رہے ہیں نا کہ امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے ساؤتھ ایشیا کی طرف وہ کیا تبدیلی ان کی ہوتی ہے. امبیسڈر جو ہے وہ نیا آ رہے ہیں مارچ میں، ڈونلڈ لو جا رہے ہیں، ان کی جگہ کون لگتا ہے؟ پھر ساؤتھ ایشیا میں اگر وہ ریپرزنٹیٹیو اسپیشل لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے، یہ چیزیں ہیں جن سے آپ کی اگلی جو پالیٹکس ہے وہ جڑی ہوئی ہے. کیونکہ جس طرح پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، اسی طرح سے امریکن انفلوئنس بھی ایک حقیقت ہے. سو لیٹ سی کہ یہ جو آگے چیزیں بڑھتی ہیں وہ کیسے بڑھتی ہیں. امریکن انفلوئنس کس حد تک پاکستان کو، کوئی انڈیویجول کے لیے اوپر سینکشن آ جاتی ہے، ویزا سینکشن آ جاتی ہے، تو کیا اتنی بڑی بات تو نہیں ہے؟ نہیں 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 نہیں، امریکن انفلوئنس تو یہاں پہ حکومتیں بدلتا ہے نا. جیسے عمران خان کی حکومت بدلی، اس سے پہلے جو اتنا کچھ کیا، ایوب خان سے لے کے بے نظیر بھٹو تک کی تاریخ تو ڈاکیومنٹڈ ہے نا اب. تو اس میں تو یہ نہیں ہے. ٹو واٹ ایکسٹینٹ یو تھنک کہ ٹرمپ کین گو، کہ وہ حکومت بدلے گا یا عمران خان کے لیے کوئی تھوڑا سا ریلیکسیشن ہو جائے گی؟ اب یہ تو دیکھتے ہیں نا. ظاہر ہے میں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹیم میں تو نہیں ہوں. ٹرمپ جو ٹیم لگائیں گے ساؤتھ ایشیا کی، اسی سے ہمیں کافی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس قسم کی پالیسی لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں. تو کچھ تبدیلی آپ کو لگتا ہے کہ اس میٹر میں اس امریکہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ چینج ہوگا؟ بالکل بالکل، کافی اس کے امکانات ہیں. صحیح. اچھا، خان صاحب سے آپ کی جو ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں ظاہر ہے کہ بات چیت صرف اس تک محدود نہیں رہی ہوگی، آپ کا ایک میٹر بھی کہ آپ پارٹی میں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب پارٹی میں نہیں ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ جناب نہیں، پارٹی کے اس برنک پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو خان صاحب نے فائنلی ان لوگوں کے بارے میں جو ظاہر ہے کہ جن کو مجبور کیا گیا، پریس کانفرنسز کروائی گئیں، اینڈ دے وینٹ تھرو اے لاٹ، ان کے حوالے سے کیا کوئی پالیسی آپ کو لگا کہ خان صاحب کی ہے؟ نہیں، کوئی بات نہیں ہوئی. کوئی بات نہیں ہوئی. تو پولیٹیکل اسٹریٹجی کے حوالے سے بڑی صرف جو باتیں ہیں وہ چونکہ اتنی ہیں کہ آپ پرسنل باتوں لے کر پہلے دن جو ہے وہ رونا شروع کر دیں گے. تو ابھی تو چل رہا ہے، دیکھتے ہیں، ایسے چلتا رہے، کوئی ایشو نہیں ہے. ہم تو یہ جو کمیٹی بنی ہے، سو ان کے ساتھ جو ہے وہ انگیجمنٹ ہے میری کافی لوگوں کے ساتھ، اینڈ آئی ووڈ لائک دیم ٹو سکسیڈ، اور ان کو کوشش کریں گے جو بھی مدد کر سکتے ہیں ان کی کریں. صحیح. اچھا، یہ جو ظاہر ہے کہ 26 نومبر کو فائنل کال، اور پھر خان صاحب نے کہا کہ فائنل کارڈ بھی ہے کوئی، اینی آئیڈیا کہ یہ فائنل کارڈ کیا ہے؟
دیکھیں کارڈ تو سارے عمران خان کے پاس ہی ہے نا. سب انہوں نے گورننس تو ٹھیک نہیں کرنی, انہوں نے اکانومی ٹھیک نہیں کرنی, انہوں نے یہ ٹیررزم کے معاملات انہوں نے حل نہیں کرنے, ڈلیوری سسٹم میں ہے کوئی نہیں. سو یہ پرابلم یہ ہے کہ جو بھی آپ نے عمران خان کو 16 مہینے رکھ کے 2021 کے آپ اٹھا کے دیکھ لیں پولز اور 24 کے پولز اٹھا کے دیکھ لیں, آج عمران خان بڑا 21 سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ مطلب اتنی ایفرٹس کے بعد آج عمران خان 24 میں بہت بڑے ہے 21 سے. تو آپ 6-8 مہینے اور رکھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ سو یہ سارے کارڈز تو عمران خان کے پاس ہی ہیں, جو بھی وہ آگے چلے گا, جیسے آگے مشکلات بڑھیں گی. اور یہ حکومت تو بالکل ایک سمجھیے نا سوائے خوف کی جو ایک فضا انہوں نے بنائی ہے, یہ اس پہ کھڑے ہیں. یہ خوف کتنی دیر قائم رہتا ہے بس. تو پھر انڈیو ہیسٹ کیوں ہے؟ اگر عمران خان جو ہے فرام 2021 سٹارٹنگ ایک کے بعد ایک چیزیں ہوتی رہیں جس نے دوریاں اتنی بڑھا دی اداروں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی کہ آج پاکستان کی سب سے پاپولر سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے ووٹس کو, وہ اپنی سیٹس کو کنورٹ نہیں کر پاتی انٹو فارمنگ اے گورنمنٹ. تو اس میں انڈیو ہیسٹ, ڈیڈ لائنز, ایک ہفتہ 2 ہفتہ, یہ T20 میچ ہی اصل اسٹریٹجی ہے؟ نہیں, سوال یہ ہے, میں نے آپ کو بتایا آپشن کیا ہے. ایک بندہ آپ جیل میں 5 دن یا 20 دن اس کو رکھ دیں, لائٹ آپ بند کر دیں, سانس بند کر دیں, کیا کرے گا اگلا؟ یہ تو دیکھیے نا, میں یہ جو اس وقت ملک میں کنفرنٹیشن ہے اس کی ذمہ داری عمران خان پہ تو نہیں نا عائد ہوتی, اس کی ذمہ داری تو حکومت پہ عائد ہوتی ہے نا, جنہوں نے اتنی تلخیاں بڑھائی ہوئی ہیں اور وہ روز اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں. دے آر ناٹ ریئلائزنگ کہ ملک کو نارملائز کرنا بھی ہوتا ہے, اور ملک نارملائز ہوگا تو کچھ چیزیں آئیں گی. پی ٹی آئی تو جب پیچھے ہٹے, جب آپ ان کو کم از کم جیل میں تو سانس لینے دیں. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ سب کچھ نہ کر رہے ہوں اور ان کی باتیں ایک کے بعد ایک مانتے جائیں تو یہ جیل سے باہر یہ ہوں گے اقتدار میں, ہم ہوں گے ڈیالہ جیل. رانا صاحب کو سنا ہے آپ نے؟ وہ تو لمبی بات ہے نا, وہ تو ایک لمبی ایکسٹینڈ کی بات ہے. لیکن ابھی بھی جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, صحافیوں کو ساتھ جو ہو رہا ہے, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے ساتھ جو ہو رہا ہے, پھر جو خود عمران خان کے ساتھ جیل میں ہو رہا ہے, مجھے آپ بتائیں نا اس سے تلخیاں بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں؟ ظاہر ہے کہ تلخیاں تو بڑھ رہی ہیں. اور یہ جو درمیان میں بلاول بھٹو زرداری ایکٹیو ہوئے ہیں جناب, ملاقاتیں اور یہ سب کچھ چل رہا ہے, اور کوئی اب آپ نے بھی تذکرتاً کہہ دیا قومی حکومت کا قیام, تو اس میں بھی کچھ باتیں اسی قسم کی چل رہی تھیں کہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. فیصل وافڈا کی گفتگو سنیں, اس سے بھی جھلک یہی آتی ہے کہ وہ تو بڑے نالاں نظر آتے ہیں, اور فیصل وافڈا کی ناراضگی موجودہ حکومت کے اوپر کسی اور ہی چیز کا اظہار ہے. نہیں, فیصل وافڈا کا تو یہ ہے نا کہ ان کا جو 8 فروری سے پہلے بھی انہوں نے جو باتیں کہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کو بیان کرتے رہے. اس لیے ان کی بات کی اہمیت ہے کہ اگر وہ جو بات کر رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے مینڈیٹ کا احترام کیا جانا چاہیے, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کے لاش کب تک اسٹیبلشمنٹ اٹھا کے آگے چلے گی, پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو اسلام آباد میں ہوا ہے اس واقعے کی ذمہ دار حکومت ہے, اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, آپ سارا بلیم اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں. تو اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ تو بڑی سیریس باتیں ہیں, اور اگر یہ سوچ جو ہے وہ طاقتور حلقوں میں بھی یہی سوچ پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب تو ہے کہ پاکستان میں کی پالیٹکس میں جو ہے وہ چینج آ سکتی ہے. اب ہمیں نہیں معلوم کہ فیصل کی ان باتوں کے اوپر کتنی سپورٹ جو ہے وہ ہے, کیونکہ ایکشن سے تو ابھی ظاہر نہیں ہو رہا. ہو سکتا ہے کہ 2 پوائنٹ آف ویوز ہوں اسٹیبلشمنٹ میں. ایک پوائنٹ آف ویو ہو کہ نہیں, ہم نے ورکنگ ریلیشن شپ بنانا ہے عمران خان سے اور پی ٹی آئی سے تاکہ ملک کو نارملائز کیا جا سکے. ایک ہے کہ نہیں, ہم نے جب ان کی اسٹریٹ پریشر ختم کر دیا ہے, جب ہم نے ان کا سارا معاملہ ختم کر دیا تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے. سو 2 پوائنٹ آف ویوز ہیں نا جن کو لے کے آپ چل رہے ہیں. اب اس میں سے کون سا پریویل کرے گا یہ دیکھیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر عمران خان مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد دوبارہ کال دیتے ہیں کہ لوگ نکلیں گے؟ لوگ نکلے نہ نکلے, حکومت نے خود ہی بند کر دینا سب کچھ. سو عمران خان کا تو ایشو نہیں ہے. عمران خان جب بھی کال کریں گے پورا پاکستان ویسے ہی بند ہو جائے گا. لیکن اصل میں تو پی ٹی آئی کا یہ کام ہے میرے خیال میں. عمران خان تو جیل میں ہے, وہ یہ ہے کہ اب جو کال دے اس میں جے یو آئی ان کے ساتھ ہونی چاہیے, جی ڈی اے ان کے ساتھ ہونی چاہیے, جماعت اسلامی ان کے ساتھ ہونی چاہیے. اس کال کا پھر ایفیکٹ. مولانا تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں اور تمہارا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا. تو مولانا کس طریقے سے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے لیے تو بندشیں ہی بندشیں تھیں. ہاں, ایک تو بڑی انٹرسٹنگ جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ایکٹیویٹی ہے گورنمنٹ کی, جس طرح سے انہوں نے ایک اینٹی ریلیجس کلاس کو ڈویژن کرنے کے لیے جو انہوں نے ان کے فضل الرحمان کے تمام مخالفین کو اکٹھا کیا ہے اور مولانا کے اوپر جو کرٹیسزم کروائی ہے, اس کا تو مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ کافی
ख़राब हो रहे हैं। तो अब ये बातें तो उस वक्त भी चल रही थी, 26वीं आईनी तरमीम जिसको काला नाग कहते हैं, एट द एंड ऑफ द डे मौलाना फजलुर रहमान ने ही अपने वोटों के जरिए वो आईनी तरमीम पास कराई, सबने शुक्रिया अदा मौलाना का किया। काफ़ी चेंज तो हुआ ना, जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था 26th अमेंडमेंट का, वो तो आपको भी पता है कि वो नहीं, नतीजतन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त बनी है, आपको लगता है कि यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ, इसके ऊपर आपके ख्याल में ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, ये बड़ी ज़बरदस्त कुछ तब्दीली आ गई? नहीं, 26वीं आईनी तरमीम ने तो तबाही कर दी है ना सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन वो फिर जजेस खुद भी तो अपने लिए कभी नहीं ना खड़े हुए। लेकिन जजों की ये ख्वाहिश है कि पूरा पाकिस्तान उनके लिए लड़ पड़े और हम अपने तनख्वाहें लेते जाएं, ये तो नहीं होता। जजेस ने अपने लिए कोई जद्दोजहद नहीं की, वकीलों ने कोई जो है वो जद्दोजहद नहीं की, तो फिर सिर्फ मौलाना को कसूरवार करार देना तो दुरुस्त नहीं है। जब आप जिनके बुनियादी राइट्स मुतासर हो रहे हैं, खत लिख रहे हैं, जजेस जुडिशल एकेडमी में खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं तो अब आइन में की तशरीह नहीं कर सकता। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, पहले कहते जब मौका था उस वक्त नहीं कहा, और अब देखते हैं, आप भी वो इंतज़ार ही करेंगे कि कब ये हुकूमत थोड़ी कमज़ोर हो तो फिर जजेस दोबारा इकट्ठे होंगे। सही। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। साकिब बशीर साहब, इमरान वसीम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। बात करेंगे कि जो दो मुतालबात सामने रखे हैं इमरान खान साहब ने और उनकी जमात ने, और उसके लिए डेडलाइन दी है 14-15 दिसंबर की, क्या हुकूमत के लिए वो काबिल अमल है? क्या ऐसा होना मुमकिन है? और पाकिस्तान का अदालती मंजरनामा क्या बताता है? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं साकिब बशीर साहब, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर, तज्ज़िया निगार, साथ ही इमरान वसीम साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार। बात करेंगे दो इंतहाई अहम खबरें आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई। एक तो सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का मामला, हुकूमत की इस्तदा थी कि अदालतों को, फौजी अदालतों को फैसला सुनाने दिया जाए। ये इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। फिलफौर ऐसा कोई अहकाम हुक्म जो है वो जारी नहीं हुआ। साथ ही आदिल बाज़ई को जो डिसीट किया गया था उस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला मुअत्तल हो गया। इन तमाम मामलों पर भी बात करेंगे, लेकिन आगाज़ में बात करेंगे कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी एक मुज़ाकराती कमेटी बनाकर मुतालबा सामने रखा है और डेडलाइन रखी है 14 दिसंबर की, और दोनों मुतालबात पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और निज़ाम इंसाफ से जुड़े हुए हैं। कहा गया कि 26 नवंबर और 9 मई पर अदालती कमीशन बनाया जाए। टॉप 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी सरबराही में कमीशन बनाया जाए जो इन दोनों मामलात की तहकीकात करे, और साथ ही तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मामला। तो क्या पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ, निज़ाम अदल इसके हवाले से मूव होता हुआ नज़र आएगा? क्या हुकूमत इस किस्म की कोई सोच रखती है कि पार्लिमानी कमीशन के बजाय एक अदालती कमीशन बना दिया जाए? इमरान वसीम साहब, आपके ख्याल में ये कोई जायज़ मुतालबा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा है कि 14 दिसंबर तक अगर ये दो मुतालबात मान लिए जाते हैं तो ठीक है, बसूरत दीगर वो अपनी जो मज़ाहमत है उसके नेक्स्ट राउंड में रेमिटेंसेस रोकने का कह देंगे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। देखें ईसा नकवी साहब, ये जो बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात से के हवाले से मशरूत की है कि ये हमारी डिमांड्स हैं और इस पर हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, बज़ाहिर तो ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आती कि 9 मई के हवाले से या 26 नवंबर के हवाले से हुकूमत कोई जुडिशल कमीशन बनाने में यकतरफा तौर पे कोई दिलचस्पी रखती है। अलबत्ता अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इंगेज होती है, क्योंकि माजी में अगर हम देखें कि जब भी हुकूमत ने मुज़ाकरात के हवाले से बात की है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया कि हुकूमत के साथ हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम तो उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे जो बाख्तियार हैं, जिनके पास ताकत है। लेकिन आज आते हैं इसी नुक्ते पे, अगर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है। इमरान वसीम साहब, ये पहले मुझे बताएं, ये मुतालबात जायज़ हैं या नहीं? देखिए, मुतालबात को आप कानून के नज़र में देखेंगे, आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में देखेंगे। अगर आपने जुडिशल कमीशन बनवाना है 9 मई के हवाले से या 26 नवंबर के हवाले से, आपको हुकूमत के साथ बैठ के, आपको याद होगा 2013 के इलेक्शन में जो बानी पीटीआई की जानिब से धांधली के इल्जामात लगाए गए थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं दिया था अनटिल अनलेस जब नेगोशिएशन में तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बैठी तो एक स्पेशल लेजिस्लेशन की गई। उस कानून साजी के नतीजे में वो एक स्पेशल इंक्वायरी कमीशन जो है वो तश्कील दिया गया था, जिस पर वो पूरे 25 मई 2013 का इलेक्शन देखा गया था। अगर हुकूमत करवाना चाहती है तो तरीकाकार तो ये है, अभी तक के जो मरवजा जो कवानीन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, वो ये तरीकाकार फराहम नहीं करता है। लेकिन सवाल यह है कि 9 मई के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन बनवाना चाहती है, क्या उस पर जुडिशल कमीशन बन पाएगा? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है
کیونکہ جو جس سی سی ٹی وی فوٹیج کی تحریک انصاف بات کرتی تھی وہ کم یا زیادہ وہ بھی پبلک کر دی گئی ہے، اور اس سی سی ٹی وی فوٹیج کے حوالے سے جو ایک شرط تھی کہ اگر وہ آ جاتی ہے تو ہم معافی بھی مانگیں گے، وہ معافی بھی نہیں مانگی گئی، چہرے بھی اس میں کم یا زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ابھی خواجہ آصف صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، یہ جو مدعا ہے 9 مئی کا، یہ جن کے ساتھ جڑا ہے۔ عمران میرے سوال کا جواب ابھی تک آپ نے نہیں دیا، میں ثاقب بشیر سے پوچھ لیتا ہوں۔ ثاقب، 2 معاملات ہیں جس پر اس وقت پورا ملک جو ہے وہ سٹینڈ سٹل پر ہے، جس کی وجہ سے کار ریاست جو ہے وہ چلتا ہوا درست طریقے سے نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ 26 نومبر کا معاملہ، پہلے 9 مئی کا معاملہ، تو یہ کہ اس کے اوپر عدالتی کمیشن بنا دیا جائے، آپ کے خیال میں یہ ایک جائز مطالبہ ہے؟ بنانا تو حکومت نہیں ہے، لیکن عدالت میں کے سامنے یہ میٹر ہے، کیونکہ جب حکومت جو ہے وہ فریق ہے اس سارے معاملے میں تو وہ از خود تو نہیں چاہیں گے۔ اگر عدالت میں معاملہ ہے تو میرا خیال میں وہاں عدالت اس کو دیکھ سکتی ہے۔ دوسری جو آپ نے بات کی اسی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، تو بالکل ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک فریق کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، دوسرا فریق مختلف کلیم کر رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی بھی آئینی بینچ کے سامنے وہ 9 مئی کے کیسز بھی لگے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ عمران خان صاحب کی یہی استدعا ہے کہ انکوائری کمیشن بنایا جائے۔ تو میرا خیال ہے آئینی بینچ کو اس کو معاملے کو دیکھنا چاہیے کہ اتنا بڑا جو ایشو جو ہوا ہے تو اس میں انکوائری کمیشن بنا کے اس کو اگر سارٹ آؤٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو لوگ ملوث ہوں گے وہ تو آلریڈی کسٹڈی میں بھی ہیں، سیولینز کی کسٹڈی میں بھی ہیں، ملٹری کی کسٹڈی میں بھی ہیں۔ ابھی جو ریسنٹلی جو کچھ ہوا ہے تو اس پہ بھی کمیشن بنا کے اس کو دیکھنا میرا خیال میں گورنمنٹ کی فیور میں ہوگا، کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی کچھ بھی نہیں ہوا، تو اگر وہ کمیشن جو ہے وہ بن جائے، وہ اس کو سارا تحقیقات کر لے شفاف طریقے سے اور گورنمنٹ کو کلین چٹ مل جائے، تو پھر تو میرے خیال میں اس پولیٹیکل پارٹی کا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کمیشن بننا چاہیے اور کمیشن جو ہے وہ اس کو دیکھے، اور سپریم کورٹ بھی اس میں کہیں نہ کہیں تو انٹروین کر سکتی ہے۔ عدالت کے سامنے ایک میٹر ہے نا، عدالت ان کو بلائے گی، اٹارنی جنرل کو بلائے گی، بتائیں جی آپ نے کیا کرنا ہے، اٹارنی جنرل کوئی نہ کوئی سٹانس تو لیں گے نا۔ مطلب بالکل زیرو پہ کھڑے ہیں نا، ایک طرف کہہ رہی ہے ہوئے ہی کچھ نہیں، دوسری طرف کہہ رہی ہے نہیں بہت کچھ ہوا ہے۔ دیکھیں اپنا ثاقب بشیر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہم صرف 9 مئی تک چلے محدود رہ جاتے ہیں، 9 مئی کو اگر ہم پہلے دیکھ لیں، 9 مئی کے واقعے کے کس جگہ پہ ابہام موجود ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے چہرے نہیں دیکھے گئے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جو آڈیو لیکس ہیں وہ منظر عام پہ نہیں آئیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ رہنماؤں نے آ کے پریس کانفرنس کر کے 9 مئی سے لا تعلق کا اظہار نہیں کیا؟ پاکستان تحریک انصاف سے خود کو وڈرول نہیں کیا؟ کیا مراد سعید کی وہ آڈیو موجود نہیں؟ اتنے سارے ایویڈنس موجود ہیں، تو پھر جوڈیشل کمیشن کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ جوڈیشل کمیشن کا جو مطالبہ ہے، اب آپ سن لینا، یہ سوال آپ سنیں تو صحیح ہے، دیکھیں عیسیٰ صاحب بھی ٹائم دیا بات کریں نا، سن لینا، آپ بالکل ٹائم لیں، آپ بالکل ٹائم لیں، ساتھ میں یہ یہ صرف ایڈریس مطالبہ ایک ساتھ میں آپ اس کو ایڈریس کریں کہ آپ ڈیلنگ جب آپ مراد سعید کی بات کرتے ہیں تو مراد راست کی بھی بات کریں، جس کو مین ایکیوزڈ قرار دیں گے۔ اس کے ایک پریس کانفرنس کے نتیجے میں اگر وہ گناہ اتنا ہی کم تر تھا کہ وہ دھل جائے گا، تو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ یہ حملہ ریاست پر حملہ تھا، یہ بغاوت تھی، تو اس کے جو مرکزی ملزمان کہلائے گئے ان کو کیسے چھوڑ دیا جا سکتا ہے؟ ان کو اگر یہ قابل سزا جرم نہیں تھا تو یہ آپ کیسے، یہ کیا بیانی ہے؟ یہ آفر تو ریاست کی طرف سے ان کے لیے بھی تھی کہ آپ بھی پریس کانفرنس کر کے معافی مانگ لیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیوں معافی مانگیں، وہ ہم سے معافی مانگیں جن کے خلاف ہم نے کیا۔ ان کو بھی آپشن دیا گیا تھا، انہوں نے آپشن اویل نہیں کیا۔ یعنی یہ جرم اتنا بڑا نہیں ہے، 26 نومبر کی بات کرتے ہیں، انا کا ہے۔ آپ دوسری آپ جو 26 نومبر کی بات کہہ رہے ہیں کہ جلاؤ گھیراؤ ہونا، جلا تو ہے نا، دیکھیں جس نے بھی جلایا ہے، کور کمانڈر ہاؤس جلا ہے، مجسمے توڑے گئے ہیں، کس نے توڑے ہیں یہ سوال ہے نا، میٹرو سٹیشنز کو آگ لگائی گئی ہے، پرائیویٹ اور پبلک پراپرٹی میں جو ہے وہ انٹروڈ کیا گیا ہے، سب کچھ ریکارڈ پہ موجود ہے، پتہ تھا اس کا چلانا ہوگا جس کا دیکھیں جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ کم یا زیادہ موجود ہیں، دیکھیں جو آن دے ریکارڈ چیزیں موجود ہیں، آپ اگری کرتے ہیں کہ کم یا زیادہ سی سی ٹی وی فوٹیج، کم یا زیادہ چہرے از اوکے، وہ میٹر نہیں کرتا معاملہ۔ ایشو یہ ہے کہ جو آپ نے باتیں کی کہ کور کمانڈر ہاؤس تھا، باقی جگہیں توڑی گئیں، سارا کچھ ہے، مسئلہ جس کی انکوائری ہونی ہے وہ سازش تھی یا نہیں تھی، یہ ہے کہ پری پلانڈ یہ تھا یا نہیں تھا۔ یہ الزام پی ٹی آئی پر، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر آج بھی ہے ان پر الزام کہ آپ نے یہ سازش پہلے تیار کی، ایک جو ہے وہ زمان پارک میں میٹنگ ہوئی اور ایک چکری انٹرچینج پہ، تو ان دونوں میٹنگز میں آپ نے سازش تیار کی، تو پوری پی ٹی آئی اس میں
اصل میں جو انکوائر کرنا ہے وہ اس معاملے کو کرنا ہے سازش ہے. یعنی باقی تو ایکٹ تو نظر آ رہا ہے نا, وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو بات کر رہے ہیں کہ فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے, یا لوگ نظر آ رہے ہیں, وہ تو چھوڑ دیں نا آپ. اگر سازش نہیں تھی, فار ایگزامپل یہ ثابت ہو جائے سازش نہیں تھی, تو پھر تو انڈیویجول ایکٹ ہو گیا نا, کہ کوئی 50 لوگ تھے, 100 لوگ تھے, کسی جگہ 150 لوگ تھے, انہوں نے ایک انڈیویجول ایکٹ کیا, ان کو کہا نہیں گیا تھا. یہ بڑا ایک باریک سا انکوائری نقطہ ہے اس کمیشن میں کیا ہوتا معاملے ہے, میں. لیکن یہ انکوائری تو- کمیشن میں دیکھیں، یہی ہوتا ہے, لوگوں کے یہ تو اسٹیٹمنٹ ممکن- ریکارڈ ہوتے ہیں. یہ تو ممکن نظر نہیں آتا نا کہ بالکل ہی کوئی انسٹرکشن ہی موجود نہ ہو اور تمام لوگ جو ہیں وہ ایک گیون سپاٹ کے اوپر پہنچ جائیں. وہ کیسے پہنچ نہیں, سکتے ہیں؟ احتجاج کی انسٹرکشن تو ڈیفینیٹلی ہوں گی نا, کہ آپ کا لیڈر اگر گرفتار ہوتا ہے آپ نے احتجاج کرنا ہے. اب احتجاج آپ نے خاص پوائنٹس پہ کرنا ہے, انسٹالیشنز کے سامنے کرنا ہے, ان کو اٹیک کرنا ہے, یا ریاستی جو امارات ہیں ان کو اٹیک کرنا ہے. کیا اس کی انسٹرکشنز تھیں یا نہیں تھیں, یہ سوال ہے. ثاقب بشیر صاحب, وہ ایک آدھ جگہ پہ انسیڈنٹلی وہ اگر چلے گئے ہیں, یہ تو پورے کوئی 100 سے زیادہ مقامات کے اوپر جو ہے وہ ملٹری تنصیبات کو, املاک کو, جگہوں کو, کنٹونمنٹ کو ٹارگٹ کیا گیا. تو اس سے آپ کیسے جو ہے وہ صرف نظر کر سکتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں پورے ملک میں آپ پشاور دیکھ لیں. یہی میرا سوال ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو 26 نومبر کا معاملہ ہے جس پہ حکومت کہتی ہے کہ سرے سے کچھ نہیں ہوا, شاہد خاقان عباسی ہیں, پی ٹی آئی ہے, باقی لوگ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب بہت کچھ ہوا ہے. تو ٹرانسپیرنسی کا تقاضا یا اس معاملے میں جو فیک سٹوری ہے اس کو کل کرنے کے لیے اس کا ون کیا, مجھے بتا دیں کہ 10,000 سے زیادہ میرے خیال میں سی سی ٹی وی کیمرہ موجود ہے آل ٹوگیدر بلو ایریا میں, ہر دفتر کے باہر اندر موجود ہے. سن لینا, ہر پلازے کی انٹرنس اور ایگزٹ کے اوپر سی سی ٹی وی کیمرہ موجود ہے, سیف سٹی کیمراز موجود ہیں, آپ کے جتنے ہاسپٹلز ہیں, پولی کلینک اور پیمز, اس میں سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے. 24 گھنٹے کی فوٹیج سامنے رکھ دے, اور یہ فیک سٹوری جس نے پھیلائی ہے اور جو پھیلا رہے ہیں ان تمام کو سزا دے حکومت. عیسیٰ نقوی صاحب, اس کا صرف 2 لائنوں میں جواب دے دیتا ہوں کہ نہیں دیں. 9 مئی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج لے کے آئیں, سی سی ٹی وی فوٹیج لے کے آئیں. جی 26 نومبر پہ آئیں تو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہمارے اتنے لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں. تو یہ الزام کس پہ لگ رہا ہے؟ یہ ریاست پہ لگ رہا ہے. تو ریاست وہی والی بات جو 9 مئی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج لے کے آئیں, وہ بھی کہتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج لے کے آئیں. آپ پشاور سنیں یار, بات تو پوری سنا کریں. پشاور سے چلے ہیں, ایک چونٹی بھی ان کے راستے میں آئی ہے, انہوں نے ویڈیو بنائی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ سی سی ٹی وی فوٹیج موبائل کیمرے میں نہیں ہوتی, کلوز سرکٹ کیمرہ جو ہے وہ بلڈنگز کے اوپر لگا ہوتا ہے. میرے منہ سے سی سی ٹی وی نکل گیا, فوٹیجز کی بات کر رہا ہوں. پشاور سے نکلے ہیں, اسلام آباد تک آئے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ فیک سٹوری ہے نا. ایک سیکنڈ کی ویڈیو سن لینا, پوری ایک جملہ میں نے کہا تھا, 1 سیکنڈ کی ویڈیو نہیں چھوڑی انہوں نے. پشاور سے اسلام آباد آنے تک یہاں پہ بھاگنے کی ویڈیوز موجود ہیں ان کی. پشاور بشا بی بی گنڈا پور سے جا رہے ہیں, اس کی فرار کی ویڈیو موجود ہیں. لوگ ان کے مر گئے, اس کی ان کے پاس فوٹیج موجود نہیں. عمران وسیم صاحب, جنازوں کی فوٹیجز بھی موجود ہیں. میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں, میں ڈی چوک کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی, ڈی چوک پہ, ڈی چوک کے اوپر بات کر رہا ہوں. کہہ رہا ہوں کہ آپ سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب لائٹیں بند ہوگی, اب میرا تو سوال ہے نا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو 2 ہاسپٹلز ہیں ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے اگر 24 گھنٹے کی سامنے رکھ دیں تو یہ جو فیک سٹوری ہے یہ کل ہو جائے گی. وہ یہ بتا دیں گے اندھیرا تھا, ہم نے ویڈیو نہیں بنائی. سی سی ٹی وی فوٹیج ہاسپٹلز کی اگر سامنے آ جائے. اچھا نہیں, ثاقب بشیر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ یہ فیک سٹوری ہے جو پیڈل کی جا رہی ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ بہت کچھ ہو گیا, اس فیک سٹوری کو کل کرنے کا سب سے بہتر طریقہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ سب سے بہتر طریقہ تو یہ تھا نا کہ آپ ایکسیس دے دیتے یہ پیمز اور پولی کلینک میں میڈیا کو, وہ دیکھ لیتے. جو غیر جانبدار لوگ ہیں وہاں پہ اگر جانا چاہتے تھے تو ان کو کہتے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں آ کے. پلس سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہے جو بات کر رہے ہیں کہ وہ لے کے آئے فوٹیجز, میرا خیال ہے موبائل فوٹیجز, موبائل فوٹیجز کی بات ہو رہی ہے. جو اختیار ہے وہ حکومت وقت کے پاس ہوتا ہے, اور حکومت وقت اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے, پہلے بھی میں نے بات کی کہ انکوائری کرانے میں اور اس کی شفافیت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے آپ کو کلیئر کرنے میں حکومت یہ کہے کہ یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں 2 دنوں کی پولی کلینک کی یا پیمز کی ہیں یا باقی جگہوں پہ جہاں پہ یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں, بلو ایریا میں یا جناح ایونیو پر جو بھی ہے, تو یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ہے, اس میں تو کچھ نہیں نظر آ رہا, تو آپ کا کلیم تو جھوٹا نکلا. تو گورنمنٹ تو میرے خیال میں کلیئر کر سکتی ہے. یہ سارا اختیار کنٹرول جو الزام لگا رہے ہیں بھائی وہ اپنی ویڈیوز لے کے آئے, وہ پشاور سے چلتے ہیں اسلام آباد تک. میں نے کہا کہ ہر ایک سیکنڈ کی ویڈیو بناتے ہیں, ہر ایک لمحہ وہ اپنے موبائل فون میں اس کو محفوظ کرتے ہیں, اسے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں.
تو یہ سوال نہیں ہونا چاہیے عمران کہ آپ نے عمران اتنے وسیم بڑے صاحب انسیڈنٹ کی سوال- فوٹیجز کیوں نہیں بنائی؟ اپنے موبائل عمران کے وسیم کیمروں صاحب میں حکومت اس نے- ویڈیو کو محفوظ کیوں نہیں کیا؟ حکومت نے دیکھیں ان کے بھاگنے کی فوٹیجز ہے نا، گاڑیوں میں حکومت نے- بیٹھنے کی فوٹیجز ہے نا، گاڑیوں پہ پتھر مارنے کی آپ یہ کہہ فوٹیجز رہے ہے ہیں کہ نا، حکومت کو تو اس کی کیوں نہیں ہے؟ حکومت کو کلیئر کرنے کی ضرورت میں نہیں ہے. حکومت کی کلیئر کی بات نہیں کر رہا، میں سوال اٹھا رہا ہوں اس کی فوٹیج کیوں نہیں بنائی؟ یہ تو نہیں رہتے ویڈیو بنائے بغیر، میں یہ آپ تو سے جانے سوال نہیں یہ دیتے کر- بھائی. عمران وسیم صاحب میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ حکومت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے انٹرنیشنلی کتنی بڑی سٹوری بن چکی ہے. میں نے بھائی یہ کہا کہ جو ان کا فارمولا ہے نا کہ 9 مئی کی سی سی آپ ٹی وی داخلی politics کی بات تو کریں, ریاست it's an ان سے یہ کہہ رہی international ہے story. کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کی عمران ویڈیوز وسیم لے صاحب آئیں، it's an international اس کی story. ویڈیوز لے آئیں. انٹرنیشنل جو آپ ایشو کی بات کر رہے ہیں یہ 278 500 400 سے شروع ہوئے تھے، یہی کہہ رہا ہوں 200 کہ پہ یہ آئے، fake story ہے, 100 اس پہ fake آئے، story کو 50 کر- پہ آئے، آپ کہہ رہے ہیں 20 کہ پہ آئے، ضرورت نہیں ہے. 12 پہ آئے اور اس کے بھی پورے قوائف نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت نہیں بھائی ہے. جو انٹرنیشنل سٹوری تھی نا ان کو بھی حکومت نے خط لکھ دیا کہ آپ اپنی تصحیح کر لیں. اب وقت کم ہے. ثاقب بشیر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو دو معاملات ہیں تحریک انصاف نے 14 دسمبر سے پہلے جن کو کہا ہے کہ ان کے اوپر عمل درآمد ہو, آپ کو لگتا ہے کہ 14 سے پہلے ہو جائے گا؟ نہیں, وہ رانا ثناءاللہ صاحب کو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ مشروط مذاکرات نہیں ہوں گے, ہم نہیں بیٹھیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ. تو ابھی تک یہ تقریباً 4-5 دن پہلے عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ 14 دسمبر کی ڈیڈ لائن, اور آگے انہوں نے سول نافرمانی اور اس طرح کی جو باتیں کی. تو اب تک آپ دیکھیں پچھلے 4-5 روز میں گورنمنٹ کی جانب سے کوئی ایک سنگل سٹیپ بھی نہیں لیا گیا, کوئی بیان بھی نہیں آیا, کوئی کمیٹی, کوئی چیز, کوئی ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو مجھے 14 دسمبر تک کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. 14 دسمبر تک یوں ہی چلے گا اور 14 دسمبر کے بعد پھر دیکھیں گے کہ کیا ہونا ہے. وہ بھی انتظار میں ہے کہ دیکھیں جی اب کیا ہونا ہے, کیا کر سکتے ہیں. صحیح. وقت ختم ہو گیا. آپ لوگوں نے بھاری بھرکم آرگومنٹ سنے, ثاقب بشیر صاحب کے بھی اور عمران وسیم صاحب کے بھی. بڑے لاؤڈ جو ہے وہ آج آرگومنٹس دے رہے تھے. عمران وسیم, وقت ختم ہو گیا, اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.